طرح کی باتیں، اس طرح کے خیالات، اس طرح کے جملے استعمال کرنا کہ جناب بنا جھوٹ کے مادہ نہیں ہو سکتے ہیں، بنا جھوٹ کے امیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھائیں، تابعین کی زندگی کو اٹھائیں، تابعین، خلفائے راشدین، محققین کی زندگی کو اٹھائیے تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا ایسے ایسے صحابی رسول اس دنیا سے گزرے ہیں۔ آج کے دولت مند کی، آج کے بزنس مین کی، آج کے کروڑپتی کی دولت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابی رسول حضرت عثمان غنی کی دولت کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں بنا جھوٹ کے ہم مالدار نہیں ہو سکتے ہیں، بنا جھوٹ کے ہم پیسہ نہیں کما سکتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسے صحابی رسول کا واقعہ بتاؤں۔ جناب اگر دولت کے معاملے میں دیکھا جائے اس زمانے میں جتنے کروڑپتی وہ صحابی رسول تھے اتنا کروڑپتی ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ نام کیا ہے؟ نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا، پتا چلا کہ عبد الرحمن کے پاس بڑی دولت آ رہی ہے، مال ہے، اور ان کے پاس چلتے ہیں، پاس چلنے کے بعد ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اس جانکاری کو لینے جائے کہ ان کے پاس اتنی دولت جو آ رہی ہے، اتنا روپیہ جو آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، اتنے ان کے پاس جو اشرفیہ ہے، جو درہم و دینار ہے، اس کا راز کیا ہے؟ لوگ حضرت عبد الرحمن کے پاس جاتے ہیں، وہ جانے کے بعد کہا کہ ایک بات کو بتاؤ، اس دولت کا راز کیا ہے، اس امیر کا راز کیا ہے؟ تو جانتے ہیں صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے لوگوں میں 4 باتوں پر عمل کرتا ہوں، اگر کوئی انسان اپنی تجارت میں، اگر کوئی تاجر ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا تو میرا دعویٰ ہے اس کو تجارت میں خوب منافع حاصل ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی تاجر ان 4 باتوں پر عمل کر لے تو اس کی تجارت میں خوب بینیفٹ ہوگا، خوب فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر تجارت آپ کو کرنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھیں کس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ادھار سامان نہیں خریدا۔ کیا کہا؟ میں نے کبھی بھی ادھار سامان نہیں خریدا۔ وہ آج ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کچھ بھی کام شروع کرنے سے پہلے 2 لاکھ کا مال گھر لے آتے ہیں، وہ مال گھر کے اندر رہتا رہے، سڑ جاتا رہے، پھر آمد بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے کبھی بھی ادھار سامان نہیں خریدا، اور دوسری بات نہ میں نے ادھار سامان بیچا، نہ خریدا نہ بیچا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں بہت مشکل ہیں، مگر آج کا تاجر ان باتوں پر عمل کر لے تو اس کو تجارت میں بے شمار منافع حاصل ہوگا۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی، یعنی جو میرے پاس مال تھا میں نے اپنے مال کو اسی وقت اسی ٹائم فروخت کیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والے وقت میں میرے مال کے دام بڑھ جائیں گے تو اچھے ریٹ مل جائیں گے، اچھا منافع کما لوں گا۔ آپ فرماتے میں نے اسی وقت مال کو بیچا اور رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نمبر 4 یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کہا میں نے اپنی پوری تجارت کی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، میں نے مال دھوکے سے نہیں بیچا۔ ناظرین کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اگر کوئی ان 4 باتوں پر عمل کر لے گا تو اس کی تجارت میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے کس طریقے سے ہمیں تجارت کرنی چاہیے، مگر آج ہم کیا کہتے ہیں بنا جھوٹ کے کام ہی نہیں چل سکتا ہے۔ جب تک جھوٹ نہ بولو گے پیسہ نہ کماؤ گے، جب تک جھوٹ نہ بولو گے امیر نہیں بن سکتے ہو۔ عزیزان گرامی ہر تو یہاں تک ہو چکی ہے آج کا انسان ہر منٹ پر، ہر لمحے پر، ہر گھنٹے میں نہ جانے اپنی زبان سے کتنی مرتبہ جھوٹ بول دیا کرتا ہے۔ اولاد کا معاملہ کیا ہے؟ ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ خدا کے بندو کم سے کم ماں باپ سے تو جھوٹ نہ بولو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اولاد کا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ اگر بولو کرے ہیں ماں باپ نے پوچھا فون کر کے کہ بیٹا کہاں پر ہے تو کہتا کیا ہے گاؤں کی پالک میں کھڑا ہوں۔ اگر جوئی کے اندر ہے ماں باپ پوچھ رہے ہیں بیٹا کہاں پر ہے تو بیٹا کہہ رہا ہے ڈڈولی میں ہوں۔ مجھے آپ بتائیں تو صحیح اگر کوئی برا حادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو ماں باپ کو سوچیں گے کہ
یہ حادثہ ہوا ہے، مجھے بتائیں ماں باپ کے دل پر چوٹ لگے گی یا نہیں لگے گی کہ ہم سے ہماری اولاد نے جھوٹ بولائی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں ان باتوں پر غور فکر کرنا چاہیے۔ کبھی آپ حضرات نے سوچا کہ جھوٹ بولنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ ناظرین کرام، یعنی فسق و فجور بڑے بڑے گناہ کو کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ کو کہا جاتا ہے۔ آئیے جھوٹ کے تعلق سے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک بھی سماعت فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كذب العبد تبعد عنه الملك من نقل ما جاء به۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی فقروں سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے جھوٹ کو گفتگو چل رہی ہے تو ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث پاک بھی مشکوٰۃ ہی شریف کی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے۔ فقیر نہ ہو تو پھر کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا قال لا، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے پتہ کیا چلتا ہے؟ مومن کمزور ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مگر کذاب نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو ایسے ایسے حدیث پاک جھوٹ کے تعلق سے آئی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یا کم از کم اگر ہم کوشش کریں تو یقیناً بچ جائیں گے۔ کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کام میں